ہمارے نصاب میں شامل علامہ اقبال کی دوسری غزل ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بڑی مشہور غزل ہے، یہ مترنم بھی ہے، یعنی اس کو گایا بھی جاتا ہے، چھوٹی بہر والی غزل ہے۔ کیا کہتے ہیں، پہلے ہم ان اشعار کو پڑھتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہیں ہے، تو شاہیں ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راز داں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری غزل کے بیچ میں کیا سبق دینا چاہتے ہیں علامہ اقبال۔ اصل میں اس پوری غزل کے بیچ میں انسان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ انسان کو کسی ایک منزل، کسی ایک ٹھکانے پر بس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے ہمیشہ جو ہے خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ جیسے حالی نے کہا تھا، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو اچھے سے اچھے کی تلاش میں، عمدہ سے عمدہ کی تلاش میں انسان کو ہمیشہ سرگرداں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوشش میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، یعنی انسان اسی دنیا میں ہی محو نہیں رہنا چاہیے کہ زمین پر رہتے ہوئے انسان کو ایک اونچی چیز نظر آتی ہے، وہ کیا؟ آسمان میں ستارے، ٹھیک ہے، اور انسان کے بس اتنی ہی دنیا ہے؟ نہیں، اس سے آگے اور جہاں بھی ہیں، بہت سارے وہ جہان ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں رہے لیکن ہیں تو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کنسپٹ یہ ہے کہ جو ستارہ پرستی والا ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انسان یہ دیکھ لے بھائی، یعنی ستارہ پرستوں سے پوچھ لے، ہاں بھائی میرے مقدر میں یہ ہے، اتنا ہی ہے، تو بس انسان اسی پر کیا کر لے، بس کر لے، نہیں، بلکہ کیا ہے، اور جہاں بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، عشق کے معنی چاہت، انتہائی درجہ کی چاہت۔ تو کہتا ہے کہ ابھی تم منزل عشق میں جب پڑے ہو، جس چیز کی چاہت میں پڑے ہو، اس کے امتحانات اور بھی ہیں، ایک ہی امتحان نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے کچھ حاصل کر لیا ہے تو آپ اسی پر بس کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ آگے سے آگے جستجو رکھو، تلاش رکھو، آگے بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ، دوسرے یہ ہے، اصل میں جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی بھی منزل پر پہنچ کے، جیسے عشق کی بہت ساری منزلیں ہیں، لیکن جو سچا عاشق ہے وہ کسی بھی منزل پر پہنچ کے وہاں بس نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی جستجو جو ہے وہ کیا ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال بھی کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے امتحانات آنے والے ہیں، بہت ساری آزمائش، تو انسان کو آگے بڑھنا ہے، اور انسان زندگی میں جو ہی آگے بڑھے گا، کوشش کرے گا، تو امتحان اس کے لیے لازمی شے ہے،
ٹھیک ہے، یہ خالی یہی امتحان نہیں جو ہم اسکول میں دیتے ہیں، ہے نا؟ زندگی کے اسٹیجز میں ہر ایک اچھی چیز کو پانے کے لیے انسان کو ہمیشہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان امتحانات کو فیس کرنا انسان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے کہا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کہ کہتے ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تہی ہو گیا خالی، یعنی انسان زندہ ہے، اور پھر انسان زندہ رہنے کے لیے مال و اسباب کو جمع کر رہا ہے۔ انسان سوچے بس یہی کچھ ہے، تہی بس خالی زندگی ہے، بس کچھ نہیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، یہاں ہزار نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ سینکڑوں کارواں جو ہیں یہاں پر اور بھی ہیں، بہت سارے کارواں جو ہیں وہ دنیا میں چل رہے ہیں، بہت سارے ہیں نا۔ لہٰذا یہ ہے کہ بھائی اسی پر انسان کو کیا ہے، بس نہیں کرنی ہے نہیں کہ بس میری زندگی ہے اور میں جی رہا ہوں، بس اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ ہے اور بھی بہت سارے کام کاج ہیں، ان کو بھی انسان کو انجام دینا چاہیے۔ آگے کیا کہتے ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی، کہتے ہیں تو صبر نہ کر، کس پر، عالم رنگ و بو پر، دنیا کے رنگ اور بو پر تو صبر مت کر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، دنیا کے رنگ اور اس کی بو پر جو ہے صبر نہ کر۔ اب کیا مطلب ہوا دنیا کے رنگ و بو، دنیا کی یہ رنگ رلیاں، یہ خوشبو، انسان سے یہ مکان، یہ محل، یہ ساری چیزیں، انسان اسی پر صبر کر لے، بس مجھے دنیا مل گئی، میں بڑا پرفیکٹ آدمی ہوں، بڑا کامیاب آدمی ہوں، میرے پاس اتنا دولت ہے، اتنا مال ہے، نہیں، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، بلکہ اس دنیا کے بعد کچھ باغات بھی ہیں، اور ان باغات کے بیچ میں کچھ آشیانے بھی موجود ہیں، یعنی ٹھہرنے کی جگہ بھی موجود ہے اور باغات بھی ہیں۔ تو سیدھا سیدھا یہاں علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ انسان کو ان بس دنیا کی رنگ رلیوں میں، دنیا کی عیش عشرت، دنیا کی چیزیں مل گئی، اس پر بس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس علامہ اقبال دوسری جگہ کہتے ہیں موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، کہ انسان کو ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، کہ موت کے بعد انسان کی ایک دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے، لہٰذا وہ جو دوسری دنیا ہے وہاں بھی باغات بھی ہیں، وہاں آشیانے یعنی ٹھہرنے کی جگہ مکانات بھی ہیں، اس کی تیاری بھی کرو، یعنی یہی نہیں بس صرف دنیا کا مجھے یہ مل جائے عیش و عشرت آرام، یہی سارا کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اور چمن اور باغات بھی ہیں، اور رہنے کے ٹھکانے بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی، جو ہم کہتے ہیں نا فیلئر از دا پلر آف سکسیس، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر ایک نشیمن، ایک ٹھکانہ انسان کے ہاتھوں سے کھو گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک ٹھکانہ انسان نے حاصل کیا، کوئی مقام حاصل کیا، وہ کہ انسان کے ہاتھوں سے کھو گیا، تو انسان بس کیا کرے، اسی کے غم میں بیٹھ جائے، مر جائے، روئے نہیں، بلکہ مقامات آہو فغاں اور بھی، یہ جہاں بہت بڑا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے بڑا وسیع بنایا ہے، اور اس جہاں کے بعد آنے والا جہان بھی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو یعنی بس نہیں کرنا چاہیے، اگر ایک چیز کھو گئی دوسری کی ساتھ میں جو ہے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، خاص کر آپ طالب علم، مان لو ہم سوچیں کہیں کسی سٹیج پر ناکام ہو، ہم بس یہ ہو گیا، بس اب کچھ نہیں، بلکہ آپ ایک برانچ میں ناکام ہوئی دوسری میں ٹرائی کرو، دوسری میں نہیں تیسری میں ٹرائی کرو، تو کہیں نہ کہیں پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ ایک دن کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھو گئی ہے انسان سے، ایک ٹھکانہ کھو گیا، اس تو کیا غم، یعنی پھر غم کرنے کا کیا مطلب ہے، بلکہ مقامات آہو فغاں اور بھی، آہو فغاں کہتے ہیں رونے دھونے کو، تو انسان کسی بھی اچھے مقام کو پانے کے لیے روتا دھوتا ہے، یعنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں، اسی نے کہا کہ اور بھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تم رو دو کے، جہاں تم کوشش کر کے اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام جو ہے وہ پا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اب یہ شاہین جو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بار بار اس پرندے کا ذکر کیا ہے،
اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، میں نے پہلے ایک مرتبہ واٹس ایپ پر بھی آپ کو سینڈ کی تھی کہ یہ جو شاہین جو ہے ایک مرا ہوا گوشت نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، یعنی جو دوسرا اگر کوئی جانور شکار کرے گا وہ نہیں کھاتا، اور شکار کرنے میں یہ کتنا تیز ہوتا ہے، اور اس کی نظر میں بہت تیزی ہوتی ہے، یہ بہت اونچی پرواز سے نا زمین پر دیکھتا ہے، اس کو وہاں پر نا چھوٹا سا مرغی کا بچہ نظر آتا ہے اور وہاں سے سیدھا آتا ہے اور ایک دم سے چٹک میں اس کو لے کے چلا جاتا ہے نہیں۔ تو بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے یہ شاہین پرندہ، اس لیے کہ تو شاہین ہے تو پرندہ ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرا کام اڑنا ہے، بیٹھنا کام نہیں ہے، مردار کھانا کام نہیں ہے نہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے نہیں، یعنی تو اگر اڑ کے ایک بلندی پر پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس کے سامنے اور بلندیاں بھی موجود ہیں، ہے نہیں، یعنی ایک وسعت ہے جہاں میں، یہ بہت بڑا جہاں ہے، لہٰذا ایک ٹھکانہ مل گیا دوسرے کی تلاش میں، دوسرا مل گیا تیسرے کی تلاش میں، منزل کے بعد دوسری منزل کی تلاش میں رہو، ہے نہیں، کیونکہ انسان کو بولا گیا کہ تو شاہین کی طرح ہے اور تیرا کام پرواز ہے، ٹھیک ہے، اڑنا، پرواز کیا اڑنے کو، تیرا کام اڑنا ہے، تجھے لگاتار اڑنا ہے، تجھے کسی منزل پر جا کے بیٹھ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہا اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں، اسی روز و شب، بس دن رات، ہے نا، جیسے بالخصوص آج کل ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، بس کماؤ کھاؤ اکٹھا کرو یہ کرو وہ کرو، ہے نا، انسان بس اسی میں الجھا ہوا نا، کماؤ گاڑی لاؤ مکان بناؤ باغات خریدو زمین خریدو پلاٹ خریدو، بس اسی میں، تو اسی میں علامہ اقبال کہتا ہے یہ تو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لہٰذا انسان کو انہی کے بیچ میں کھو کے نہیں رہ جانا ہے، اسی روز و شب میں، یعنی اسی دن رات میں الجھ کے نہ رہ جا، الجھ کے نہیں رہنا ہے، کیوں کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں، تیرے لیے اور زمانے بھی ہیں اور مکان یعنی اور ٹھکانے بھی ہیں، یعنی جو پہلے ذکر کیا، اصل میں یہ مسلسل غزل ہے جس کے بیچ میں ایک ہی جیسے خیال کو جو ہے اول سے آخر تک بیان کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اور بھی زمانے ہیں اور بھی مکان ہیں، تو یہی دنیا نہیں ہے، انسان سوچے بس یہی دن رات ہے نہیں، ہاں کو ہم یہی کہیں کھاؤ پیو عیش کرو مترو دل بر کی سیدھا دکھاؤ نا، ہے نہیں، بس دنیا یہ کھانے پینے اور عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں تھا، آج دنیا میں ہوں کل اس دنیا سے جانا ہے، آگے اور منازل ہیں، عالم برزخ ہے، پھر عالم قیامت ہے نہیں، تو آگے بہت ساری منزلیں آنے والی ہیں، تو انسان کو اس کے لیے بھی کیا ہے تلاش جاری رکھنی چاہیے، ہے نہیں، لہٰذا یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں رہو کشتی کی طرح، مفہوم ہے کشتی کی طرح، جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے پانی کے بیچ میں نہیں جاتی، ایسے جو ہے کامیاب انسان کامیاب مومن جو ہے وہ دنیا کے اوپر رہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لہٰذا یہ کہ دنیا کے بیچ میں گھستا نہیں ہے، جیسے کشتی اگر پانی کے بیچ میں جائے گی واپس نہیں آئے گی، ایسے اگر انسان دنیا کے بیچ میں ڈوب گیا، اس نے دل لگا لیا تو پھر اس کا وہاں سے نکلنا بہت کیا ہے مشکل ہو جائے گا، ہاں دنیا ضرورت کی جگہ ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرو، لہذا یہ ہے کہ اصل مقصد وہ آنے والی منزلیں جو ہیں ان کی تیاری لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقطع میں کہتے ہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، علامہ اقبال کہتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک وہ زمانہ تھا، ایک وہ ٹائم تھا کہ میں اس انجمن میں اس محفل میں اکیلا تھا، تو یہاں کون سی محفل، یہاں محفل سے مراد یہ جو خیالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایسے خیالات رکھنے والا میں ایک واحد آدمی تھا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، میری باتوں کو کوئی سمجھتا نہیں تھا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں اس محفل میں بالکل کیا تھا اکیلا تھا، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، لیکن اب ان رازوں کو جو راز میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں، جن رازوں کو میں نے جانا ہے، اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ میرے رازداں یعنی میرے رازوں کو جاننے والے اور بھی بہت سارے ہیں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں اب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ان
رازوں کو کیا ہیں جانتے ہیں، رازداں ہو گیا راز جاننے والا، ٹھیک ہے، کہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو ان رازوں کو کیا ہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے علامہ اقبال کی ایک مسلسل غزل ہم نے پڑھی، اگر پورے طریقے سے سمجھ جائیں خاص کر اسٹوڈنٹس تو یہ کیا ہے زندگی بدل سکتی ہے صرف کسی ایک غزل کی بنا پر۔ اب آپ کو اس میں سے کچھ پوچھنا ہو تو بولیے۔